السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹرز خیر و عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ کی طرف ہر بڑھنے والا شر خیر میں بدل دے، آمین آمین۔ پیارے سسٹرز، ہم لوگ سورہ آل عمران کی آیہ مبارکہ 84 تک ٹرانسلیشن اور آیہ مبارکہ 79 تک تفسیر کر چکے تھے۔ آج کا لیسن آیہ مبارکہ 85 سے سٹارٹ کریں گے اور 88 تک ٹرانسلیشن، اور مزید تفسیر کا لیسن آیہ مبارکہ 80 سے سٹارٹ کریں گے اور 82 تک کمپلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين۔ ومن يبتغ غیر الاسلام، اور جو تلاش کرے اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تو نہیں قبول کیا جائے گا اس سے۔ وهو في الآخرة من الخاسرين، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق وجاءہم البینات واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ کیف یہدی اللہ، کس طرح اللہ ہدایت دے گا اس قوم کو جنہوں نے کفر کیا ایمان لانے کے بعد اور گواہی دے چکے کہ بے شک رسول برحق ہیں اور آ چکے ان کے پاس روشن دلائل، اور اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا ظالم لوگوں کو۔ اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، ایسے ہی لوگ ہیں ان کا بدلہ کہ بے شک ان پر اللہ کی لعنت ہے اور فرشتوں کی اور سب لوگوں کی۔ خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا ھم ینظرون، ہمیشہ رہیں گے اس میں، نہ ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب اور نہ وہ ڈیل دیے جائیں گے۔ تفسیر آیہ مبارکہ 80 سے اور اس کے ساتھ کل کے لیسن کو بھی ساتھ لے کر چلیں گے۔ وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور نہ وہ حکم دیتا ہے تم کو یہ کہ بنا لو تم فرشتوں کو اور نبیوں کو رب، کیا وہ حکم دے گا تم کو کفر کا بعد اس کے کہ جب تم مسلمان ہو۔ ہم لوگ کل کے لیسن میں پڑھ چکے کہ یہود جو تھے وہ اپنی زبانوں کو مروڑ کر بات کرتے یا پھر بہت لے کر کتاب کو پڑھتے کہ یہی سمجھا جائے کہ جو کچھ یہ پڑھتے ہیں کتاب میں سے ہے، یعنی کہ تورات میں سے ہے، حالانکہ جو کچھ وہ پڑھتے تھے وہ ان کی جو خود ساختہ کچھ اور بنائی ہوئی کتابیں تھیں وہ اس میں سے پڑھا کرتے تھے، یا پھر اور طرح بھی یہ کرتے، جس طرح ان کے پاس عبرانی زبان میں کتاب تھی اس کا ترجمہ کسی اور زبان میں کرتے تو اس میں سے کچھ خود ساختہ ان کے مسائل تھے ان کو یوں پڑھتے گویا کہ سننے والا یہی سمجھے کہ یہ کتاب میں سے ہی پڑھا جا رہا ہے، یا پھر اور انہوں نے معنوی بھی تحریف کی اور لفظی بھی تحریف کی۔ تو آپ لوگوں کو ہوم ورک دیا گیا تھا کہ آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ لفظی اور معنوی تحریف کس طرح انہوں نے کی، یعنی کہ 3 طرح کی تحریف کرتے تھے۔ ایک تو جو پہلے بتائی گئی کہ کتاب کے علاوہ کرتے اور اس طرح پڑھتے گویا کہ سننے والا یہی سمجھے کہ کتاب میں سے کی جا رہی ہے، دوسری معنوی، تیسری لفظی۔ تو آپ لوگوں نے بس مختصر ہی بتایا، ابھی سب لوگ بہنوں کے لیسن نہیں سنے گئے، شاید سب نے وضاحت کے ساتھ کچھ بتایا ہو۔ خیر، شروع پارے میں جو آپ پڑھ چکے تھے کہ ان کو کہا گیا کہ دروازوں سے گزرنا ہے تو حطۃ کہنا ہے، تو انہوں نے حطۃ کی بجائے حنطۃ کہا، پھر رعینہ کو رعینہ کہتے۔ پھر ان کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ آپ نے ہفتے کے دن مچھلیاں نہیں پکڑنی، تو انہوں نے ہیلا سازی سے مچھلیاں پکڑی، یعنی کہ جال لگا دیتے اور ہفتے کے دن گزارنے کے بعد پکڑتے اور کہتے کہ ہم نے کون سا ہفتے کے دن پکڑی ہیں۔ پھر شادی شدہ زانی کی سزا رجم
ان کی تورات میں لکھی ہوئی تھی، جو کہ امت محمدیہ میں بھی یہی سزا ہے، تو اس کو انہوں نے بدل دیا اور کہا کہ ہماری شریعت میں تو یہ ہے کہ گدھے پہ بٹھا کر اس کا منہ کالا کر کے اس کو سڑکوں پہ یعنی کہ چکر لگوائے جائیں۔ تو اس طرح کر کے جب کہا کہ تورات لاؤ تو اس وقت ان احکامات پہ ہاتھ رکھ لیا، اس طرح بھی انہوں نے تحریف کی، اور یہ آپ بہنوں نے اس کو بتایا بھی۔ بارک اللہ تعالیٰ آپ کو مزید عزت و برکتوں سے نوازے اور آپ کے علم میں پختگی پیدا کرے، آمین۔ اور سیدنا عبداللہ بن عباس کے بقول یہ آیت مبارکہ یہود و نصارہ دونوں کے بارے میں نازل ہوئی، کیونکہ دونوں ہی تحریف کے مرتکب ہوئے تھے، دونوں نے ہی اپنی اپنی کتابوں میں تحریف کی تھی۔ پھر ہم نے اس بارے میں پڑھا کہ جو پیغمبر ہوتے ہیں ان کو جب اللہ تعالیٰ شریعت دیتے ہیں، حکومت نبوت دیتے ہیں، کوئی کتاب دیتے ہیں، تو پھر وہ اس کے ذریعے لوگوں کو اپنی طرف نہیں لگاتے بلکہ اللہ کی طرف لگاتے ہیں، اللہ کے احکام و مسائل بتا کر، اللہ کے جو یعنی کہ بتائے ہوئے احکام ہوتے ہیں ان کے ذریعے اللہ کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ ایسا نہیں کرتے کہ اپنے ساتھ جوڑیں اور اپنی ہی پوجا شروع کروا دیں۔ اور پھر مزید بتایا گیا ولیکن کونوا ربانین، لیکن وہ کہتا ہے کہ رب والے ہو جاؤ، اس وجہ سے کہ تم کتاب کی تعلیم دیتے ہو، اس وجہ سے کہ تم درس و تدریس کا کام کرتے ہو۔ گویا اس میں ایک مقصد بتایا جا رہا ہے، اگر کوئی کتاب کی تبلیغ کرتا ہے، کوئی درس و تدریس دیتا ہے، کتاب کی تعلیم دیتا ہے، تو اس کا بھی مقصد کیا ہونا چاہیے؟ اس کے ذریعے اللہ کے ساتھ جوڑنا، نہ کہ نفس پرستی، شخصیت پرستی جنم لینا، کیونکہ جب وہاں یہ نفس پرستی جنم لیتی ہے وہاں پھر شرک کے دروازے کھلتے ہیں۔ یہی کام ان لوگوں نے کیا تھا، یہود و نصارہ نے، جیسا ہم نے پیچھے بھی پڑھا وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ، کہ تم کسی کی بات نہ ماننا مگر اس کی جو تمہارے دین کی پیروی کرے، یعنی کہ جو تمہارے پیچھے لگے بس اس کو اپنا سمجھنا، اس کے سوا کسی کو اپنا نہ ماننا، نہ کسی کی بات ماننے کو تیار ہونا۔ یہ ان کے اندر نفس پرستی تھی، شخصیت پرستی تھی اور عصبیت تھی۔ تو جہاں یہ چیزیں جنم لینے پھر ایسی قومیں جو ہیں وہ اپنے مقصد سے ہٹ جاتی ہیں، پھر ایسے لوگوں کا کام جو ہے وہ مقصد دنیا کی مفاد کی حد تک رہ جاتا ہے۔ پھر جس مشن پر انبیاء چلے وہ ایسا شخص پھر اس مقصد سے ہٹ جاتا ہے۔ پھر مزید اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا، اور نہ ایسا جو نبی ہے وہ یہ حکم دیتا ہے تم کو کہ تم فرشتوں کو اور نبیوں کو اپنے لیے رب بنا لو۔ پھر فرمایا کہ کیا وہ حکم دے گا تم کو کفر کرنے کا اس کے بعد کہ تم مسلمان ہو چکے ہو؟ آپ لوگ ترجمے کو بھی بہت اچھی طرح پڑھا کریں اور عربی ٹیکسٹ کو بھی۔ جس طرح ایک بہن پڑھ رہی تھی کہ وہ حکم دیتا ہے تم کو کفر کا، یہ کتنا ایک کفریہ کلمہ ہو جاتا ہے کہ یہ ایک سوالیہ جملہ ہے، تو اس کو آپ پڑھ رہی تھیں کہ وہ حکم دیتا ہے تم کو، گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے رہے ہیں کفر کرنے کا۔ استغفر اللہ، کتنا الٹ یہ جملہ بن رہا ہے۔ ادھر یہ ہے کہ کیا وہ حکم دے گا تم کو کفر کرنے کا، ان کا سوال ان پہ ہی ڈالا جا رہا ہے بعد اس کے جب تم مسلمان ہو چکے ہو۔ یعنی کوئی بھی شخصیت جتنی بھی مرضی اونچی یعنی کہ سطح پہ پہنچ جائے، چاہے وہ فرشتے ہوں، نبی ہوں یا کوئی بھی شخصیت ہو، وہ اس کے اندر رب والی صفات نہیں آ سکتی، چاہے وہ کہیں بھی کسی بھی عہدے تک پہنچ جائے۔ تو اس میں کیا ملتا ہے کہ غلو سے کام نہیں لینا، اگر ایسا کہیں گے تو وہ کفر اور شرک پہ مبنی ہوگا، اور کسی نبی کے یا پیغمبر کے لائق نہیں کہ وہ فرشتوں کو یا نبیوں کو رب کی صفات تک پہنچا دے۔ پھر ایک طرح سے ڈانٹ پلائی جا رہی ہے کہ بلا مسلمان ہونے کے بعد پیغمبر تمہیں یہ حکم دے گا کہ تم اب اس راستے کو اپنا لو، یعنی کہ کفر کے راہ پہ چل پڑو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پیغمبر تو خود کفر کو ختم کرنے کے لیے آتے ہیں، شرک کو ختم کرنے کے لیے آتے ہیں، تو پھر یہ ان کے لائق ہی نہیں کہ وہ اس طرح کہیں۔ تو یہ ایک طرح سے اہل نجران کو بھی ڈانٹنا مقصد ہے، جس طرح کہ ہم نے سورت کے شروع میں بھی بتایا تھا کہ یہ جو سورت ہے اسپیشلی اہل نجران کے لیے نازل ہوئی تھی۔ تو یہود و نصارہ کو بھی ڈانٹنا مقصد ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ بھی یہود بھی
عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ کا بیٹا قرار دیتے، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ اور اہل نجران جو تھے وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک سے بہت بڑے بڑے دلائل سن کر بھی ماننے کو تیار نہیں تھے۔ اور یہ بھی آپ کو بتایا گیا کہ یہ جو وفد نجران تھا یہ عیسائیت کے ساتھ تعلق رکھتا تھا۔ اور اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں بہت سارے اقوال ملتے ہیں، یعنی کہ بعض مفسرین نے بہت ساری اس کے بارے میں تفسیر کی مختلف، جیسا کہ ایک یہ رائے ملتی ہے کہ بعض مسلمانوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی کہ ہم آپ کو سجدہ کریں، جس طرح کہ فلاں فلاں لوگ اپنے نبی، اپنے جو بڑے ہیں، جو پادری وغیرہ ہیں، ان کو سجدہ کرتے ہیں، تو اس پہ یہ آیت نازل ہوئی۔ اور بعد نے اس کے شان نزول میں یہ کہا کہ یہودیوں عیسائیوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی کہ یہودیوں عیسائیوں نے جمع ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ کیا کہ کیا آپ اس طرح چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی اس طرح پرستش کریں جس طرح کہ عیسائی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی پناہ کہ میں ایسی بات کہوں کہ اللہ کو چھوڑ کر تم کسی اور کی عبادت کرو، یا پھر میں کسی کو بھی اس کا حکم دوں۔ اللہ نے مجھے اس لیے نہیں بھیجا کہ میں اپنی عبادت کرواؤں، اور نہ ہی اللہ نے مجھے اس بات کا حکم دیا ہے۔ تو پھر کہا جاتا ہے کہ اس پہ یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ مزید اس میں کچھ احادیث بھی ملتی ہیں، جس طرح کہ اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ سیدہ ام حبیبہ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ایک کلیسا کے بارے میں ذکر کیا جو انہوں نے حبشہ میں دیکھا تھا، جس میں کچھ تصویریں چسپاں کی گئی تھیں۔ تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا، تو آپ نے فرمایا کہ ان لوگوں کا تو یہ حال ہے کہ جب ان میں سے کوئی نیک آدمی فوت ہو جاتا ہے تو وہ اس کی قبر کو مسجد بنا لیتے ہیں اور اس میں تصویریں لگا لیتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ یہ لوگ قیامت کے دن اللہ کے ہاں سب سے بدتر ہوں گے، ساری مخلوق میں سے بدتر ہوں گے، استغفر اللہ۔ پھر ایک اور حدیث کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ ہر تصویر کو مٹا ڈالو اور ہر اونچی قبر کو برابر کر دو۔ اور پھر ایک اور حدیث کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کو پکا کرنے سے منع کیا ہے، یا اس پر عمارت بنانے یا اس پر مجاور بن کر بیٹھنے سے بھی منع فرمایا ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہ آج تصاویر کا اتنا زیادہ رواج ہو چکا ہے کہ اس کو تو گناہ سمجھا ہی نہیں جاتا، جہاں دو لوگ بیٹھے تو سیلفیاں لینی شروع کر دیں۔ اور اس کے علاوہ اگر قبروں کا حال دیکھا جائے تو پکی قبریں ضرور ہی بنائی جاتی ہیں، اور شاید اس کو فرض کے درجے پہ لیا جاتا ہے، چاہے کسی سے پیسہ اٹھا کر، کسی سے مانگ کر، تو قبروں کو ضرور پکا بنایا جاتا ہے، اس کے اوپر بہت زیادہ خرچ آتا ہے۔ تو اسی طرح پھر یہ شرک کے اڈے شروع ہوتے ہیں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اپنے صحابہ کرام کو بھیجا کہ ہر اونچی قبر کو گرا کر توڑ کر اس کو برابر کر دو، اور قبر کو ایک بالش سے زیادہ رکھنے کا حکم نہیں، اگر اس سے زیادہ کرتا ہے تو وہ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کرتا ہے۔ اس پہ آپ لوگوں کا ایک ہوم ورک ہوگا کہ جو ایک مربی ہوتا ہے اس کے اندر کون کون سی صفات کا ہونا ضروری ہے۔ اور اس میں جیسا کہ ہم نے پڑھا کہ درس و تدریس تبھی ہو سکتی ہے جب کوئی اللہ کے ساتھ دوسروں کو جوڑنا چاہے۔ اگر اس کے اندر نفس پرستی ہے، شخصیت پرستی جنم لیتی ہے، تو وہ پھر مقصد پورا نہیں ہوتا۔ جس مشن کو لے کر انبیاء کرام چلے وہ پھر اس مقصد کو پورا نہیں کر رہا۔ تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا بھی کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع ومن قلب لا تخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا یستجاب لہا۔ تو یہ دعا اگر آپ کو آتی ہے تو الحمدللہ آپ نے سنانی ہے، لیسن میں اگر نہیں آتی تو اس کو زبانی یاد کر لیں اور لیسن کے لاسٹ پہ آپ نے سنانی ہے، اور ایک ہی وائس میں سنانی ہے، الگ سے وائس نہیں کرنی۔ آج کا لیسن اتنا ہی کافی ہے، اگرچہ ہمارا ٹارگٹ تھا کہ 82 تک ہم تفسیر کا لیسن کریں گے، لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، کیونکہ پہلے ہی آپ لوگوں کی جو وائس ہے وہ 15 منٹ کی ہو رہی ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی۔